بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑا ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ کو سپریم کورٹ کا جھنڈا بھی نظر آ رہا ہے، اس کی مین انٹرنس بھی ہے، اور یہ میں یہاں پر کھڑا ہوں۔ میرے ساتھ محسن صاحب ہیں، محسن اعجاز، راجہ محسن اعجاز، نون رپورٹر ہیں، اے آر وائی کے ساتھ ہیں۔ سپریم کورٹ کے معاملات پر بڑی ان کی نظر ہے، اور یہ ادھر میں آپ کو کچھ آپ کو شاید آواز آ رہی ہوگی، یہ میں اس طرف گھومتا ہوں، یہ سامنے ادھر پیچھے شارع دستور ہے، اور ان درختوں کے پیچھے وکلاء ہیں جو اس وقت نعرے لگا رہے ہیں کہ زندہ ہے دستور، زندہ ہے وکلاء، زندہ ہیں۔ آج اعتزاز صاحب نے اپیل کی تھی کہ 11 بجے پلے کارڈز لے کر تمام جو وکیل ہیں وہ پہنچیں سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، تو پہنچے ہوئے ہیں وکیل۔ بڑی گرمی ہے شدید، رمضان شریف ہے، روزے کے ساتھ وکیل پہنچے ہیں، اور اس وقت شدید نعرے بازی وہ کر رہے ہیں۔ آج کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا جواب آ چکا ہے۔ محسن سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ صبح سے یہاں پہ سپریم کورٹ میں ہے، پہلے ذرا ان سے تھوڑی اپڈیٹ لے لیں، پھر میں بعد میں آپ سے دوسری باتیں کرتا ہوں۔ محسن صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی آج کیا اب ہو سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو اپنی رپورٹ میں کل یہ بتا دیا کہ پیسے بھی نہیں ملے، سیکیورٹی پلان بھی نہیں ملا، اور ہم الیکشن کروا نہیں سکتے۔ اٹارنی جنرل سے جو ملاقاتیں تھیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ معمول کا حصہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں لوگ کہ وہ وزیر اعظم سے مل کے یہاں پر آئے اور گئے، شٹلنگ ہوئی۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی انسائیڈ انفارمیشن، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ابھی ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیے، بال جو ہے وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ کے کورٹ میں آ چکا ہے، اور یہ خود حکومت نے اور الیکشن کمیشن نے یہاں پر بھیجی ہے، اور دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک نے کہا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے رہے اور ہم سیکیورٹی ہمارے پاس رف نہیں ہے، اور دوسرے نے ایز اٹ از وہی ایز اے پوسٹ آفس کا ایک کردار ادا کیا۔ حالانکہ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بڑا کردار ہوتا ہے اس طرح کے موقعوں پہ، ان کا ایک بڑا آئینی کردار ہے۔ جو سپریم کورٹ کردار ادا کر رہی ہے اس سے زیادہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس یا انفارچونیٹلی وہ نہیں کر رہے۔ اور بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا کہ سپریم کورٹ کی کورٹ میں آ گیا سارا معاملہ واپس، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان موسٹ لائکلی آج یا کل، موسٹ لائکلی آج ہی اس کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے ایکشن لینے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے، ایک بڑا کنفیوژن ہے لوگوں کا، مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا، جس 3 ممبر بینچ نے فیصلہ سنایا تھا، وہی 3 ممبر بینچ یہ سنے گا اس پہ جو الیکشن کمیشن کا جو جواب ہے، یا کوئی اس میں ججز ایڈ ہوں گے، یا نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا؟ دیکھیں، یہی تین جو 3 ممبر بینچ ہے، اسی نے یہ اس معاملے کے اوپر آپ کو مناسب حکم جاری کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رپورٹ کل جمع ہوئی ہے، تینوں ججز کے چیمبرز کے لیے یہ رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا، تو یہی ہونا ہے۔ باقی کیونکہ معاملہ بڑا سیریس ہو گیا، جس طریقے سے حکومت نے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، آئین پاکستان کو جس طریقے سے اس وقت اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے، یہ جیسے آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے، بکلا کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ صبح کا ٹائم ہے، اتنی سخت گرمی دھوپ ہے، اور رمضان شریف کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ نکلے۔ کل ایک بڑے عرصے بعد ایک نعرہ دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا بلکہ، اور وہ بھی کس کے منہ سے؟ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کے منہ سے، کہ چیف تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ تو آج وہ نعرہ یہاں پر لگتا بھی سنائی دے رہا ہے، اور 11 بجے کی کال ہے، ابھی تو 11 بجنے میں کچھ وقت باقی ہے، تو یہاں پر یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح کل بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، آج پھر جمع ہوں گے، اور کیونکہ آج سپریم کورٹ ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے ایشو۔ اور ایک چیز دیکھیں، سپریم کورٹ اگر اس معاملے میں آئی ہے تو ایک چیز واضح ہے کہ وہ اپنا آرڈر پہ امپلیمنٹ کروائیں گے، وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آرڈر پر امپلیمنٹ کیسے کروانا ہے۔ کل آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا نا کیا ہوا ہے، آزاد کشمیر میں۔ اچھا، لوگ یہ بڑا سوال کرتے ہیں کہ جس طرح کل آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے تو یعنی 12 بجے نوٹس دیا اور 1:30 بجے بندے کو نااہل کر کے گھر بھیج دیا، وہ بھی کچھ تھوڑی اجلت دکھائی انہوں نے۔ پھر سپریم کورٹ نے بھی کوئی ریلیف نہیں دیا سردار تنویر الیاس کو، اور سب سے بڑھ کر پی ٹی آئی کا جب موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ عدالتوں کا جو ہے احترام وہ بہت ضروری ہے، اور حکومت چاہے وزیر اعظم چاہے پاکستان کا ہو، آزاد کشمیر کا ہو، عدالت کے لیے احترام پابندی ہے، بہت ضروری ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے سردار تنویر الیاس سے کہ آپ معافی مانگیں، اور آج پی ٹی آئی نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے لیجسلیٹرز کا، اور شاید کوئی نیا نام وزیر اعظم منتخب ہو جائے،
اس کی اپروول دی جائے. ویسے تو خواجہ فاروق صاحب جو ہیں وہ بن گئے قائم مقام وزیر اعظم, تو بڑا ایک اسٹرانگ میسیج دیا ہے پی ٹی آئی نے اس حوالے سے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ پرابیبلٹی بن جائے گی؟ دیکھیں, آپ کورٹ کے آرڈرز نہیں مانیں گے, آپ آئین پاکستان پر عمل درآمد روکنے کی کوشش کریں گے, تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, پھر تو سب کچھ ہی کارڈز پہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی طرف بھی یہ چیز جا سکتی ہے. اب دیکھیں کہ بڑی دفعہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہ عمران خان صاحب ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایکشن لیں گے. یہی غالباً انہوں نے کہا تھا کہ ہم لیگل ایکشن کریں گے, جو کہ ان کا رائٹ ہے. جو اس طرح کے الفاظ تھے, اس کے یعنی لیگل ایکشن سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ریفرنس فائل کر دیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, اس کے اوپر جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ جا کے معافیاں مانگتے رہے, تحریری مانگتے رہے, ہائی کورٹ نے بلا لیا, آج تک وہ جو ہے وہ ان کی ناک سے لکیریں نکلوائی جا رہی ہیں, جان نہیں چھوٹ رہی ان کی. اچھا, اسی طرح ایک بیان دیتے ہیں, کل میں اور آپ اکٹھے ہی سن رہے تھے وہ سٹیٹمنٹ جو دی ہے سردار تنویر الیاس صاحب نے. سمیع صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں کی پارلیمنٹ میں, جو یہاں کی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنس میں, جو یہاں میں لندن بیٹھ کے جو ایک ایسا شخص جو مفرور ہے عدالتی, وہ جس طرح کی باتیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے بارے میں کرتا ہے, کیا نہیں, اس کے مقابلے میں سردار تنویر الیاس نے تو کہا ہی کچھ نہیں, کچھ کہا ہی نہیں. اس کے مقابلے میں تو وہ کچھ بولے ہی نہیں. اس وقت تو دیکھیں نا, آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے پنجاب پولیس کے بارے میں بات کرنا مشکل ہو گیا ہے. سپریم کورٹ آف دیکھیے, پاکستان, میں یہ نوجوان فیملی جا رہی ہے اور یہ بالکل, یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں, آپ بھائی کس کے ساتھ ہیں؟ عمران خان. عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ عمران خان قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے اس اور وجہ سے. سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب حق کے ساتھ ہیں اور ہم بھی حق کے ساتھ ہیں. حق یعنی عمران خان. اچھا, آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, آپ وکیل تو نہیں ہیں؟ ہم اسٹوڈنٹ آف لا. آپ دونوں اسٹوڈنٹ لا ہیں, اور یہاں پہ آج کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں پہ اپنے کپتان کا ساتھ دینے, حق کا ساتھ دینے آئے ہیں, اور الحمدللہ دے رہے ہیں. جی بالکل, ہم یہاں پہ بالکل کپتان کا ساتھ دینے آئے ہیں اور چیف جسٹس صاحب کی حمایت کرنے آئے ہیں, تاکہ وہ بالکل اچھا فیصلہ دے بغیر کسی دباؤ کے. یہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت یہاں پر لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں, یہ نوجوان بچے, آپ نے دیکھا انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم یہاں پر خان صاحب کے لیے آئے ہیں, چیف آف اور لاء کی سپریمیسی کے لیے آئے ہیں, اور چیف جسٹس کے لیے آئے ہیں. یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہ جھنڈا پاکستان کا, آئین کا جھنڈا, قانون کا جھنڈا, یہ لہرا رہا ہے. اور لوگ تمنا رکھتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں آئین کی بالادستی قائم ہو جائے. محسن, آخری سوال آپ سے کروں گا. آج اتنی گرمی ہے, وکیلوں کی آمد شروع ہو گئی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وکلاء نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا ساتھ دیں گے, اور یہ ایسا لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں, صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے. اب تو حکومت کو واضح طور پر کہنا, یا تو آپ دیکھیں اب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اس ملک میں آئین ہے یا آئین نہیں ہے. اب تو یہ چیز ڈیسائیڈ ہونی ہے. آرٹیکل 2 to 4 الیکشنز کے حوالے سے بڑا واضح ہے, سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے آئین کے بڑے واضح آرٹیکلز ہیں. کوئی سپریم کورٹ کے آرڈرز نہیں مانتا, اس حوالے سے بڑے واضح آرٹیکلز موجود ہیں. تو اگر ان پر عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے ملک میں آئین نہیں ہے. تو اب تو دیکھیں نا, اب تو لڑائی تو نہیں, اب تو یہ کچھ اور ہو گیا. اب تو فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آئین پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, مطلب کیا کو معطل کر دیا گیا. بتا دیں بس عوام کو بھی, تاکہ عوام بھی اپنا اس کے بعد جو ہے وہ کرے. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں, بالخصوص جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, انہیں ان کے جو ساتھی ججز جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس منیب صاحب, جسٹس مظاہر نقوی صاحب, یہ تمام ججز جس طریقے سے یہ تمام تر دیکھیں جس طرح ان پر کھڑے ہیں, میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے ہیں ڈٹ کے کھڑے ہیں. صاحب انٹرنل پریشر بھی ان ججز پہ ڈالا گیا بہت زیادہ, ایکسٹرنل بھی ڈالا گیا, لیکن آئین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. کوئی دیکھیں کبھی ان پر کس طرح کرٹیسزم کروایا جاتا ہے, کبھی کس طریقے سے پلان مجرم کر رہے ہیں, ملزم بھی کر رہے ہیں, مجرم بھی کر رہے ہیں, دونوں لگے ہوئے ہیں. انٹرنلی بھی پریشر ڈالوا ہے, لیکن وہ لوگ آئین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. ناظرین, ہم بھی یہاں پر سپریم کورٹ میں موجود رہیں گے. یہ میں آپ کو پھر اس طرف دکھاتا ہوں. یہ اب میرے پیچھے میں مڑا ہوں تو یہ سپریم کورٹ میرے سامنے ہے, اور شاہراہ دستور جو ہے نا, یہ میرے پیچھے ان درختوں کے پیچھے وکلاء جمع ہو رہے ہیں اور نعرے بازی ہو رہی ہے. میں سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر ہوں, سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے, اور ہم آپ کو تازہ ترین یہاں سے دیتے رہیں گے. اسٹے ٹیون ٹو اس, کیونکہ مین سٹریم میڈیا شاید اس طرح نہیں دکھا رہا, لیکن ایک گھمسان کا رن پڑنے والا ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ اس کو ٹیک اپ کرے سپریم کورٹ, اور آج ویری لائکلی دے ول ٹیک اٹ اپ. جو ہوگا آپ کو اپڈیٹ دیں گے. آپ ہمیں دیکھتے رہیے, اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی.
اللہ نگہبان.